اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والا ملک پاکستان اللہ رب العالمین کی جانب سے اس خطہ کے مسلمانوں کے لیے عظیم انعام اور تحفہ ہے۔ مملکت اسلامی کے قیام سے ہی ملک کے دردمند اصحاب علم و عمل نے اپنی مخلصانہ کاوشوں کو عملی صورت دینے کی راہ نکالی، اپنی مذہبی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے دینی تعلیم و تربیت کے اداروں کی بنیادیں رکھیں، پھر چند بکھرے ہوئے مدارس و جامعات کو 1958 میں ایک متفقہ پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ایک منظم و معتبر اور باہم مربوط ادارہ قائم کیا۔ آج وہ ادارہ مدارس دینیہ کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے۔ اس بورڈ سے منسلک ہزاروں مدارس و جامعات سے فارغ ہونے والے اب تک 2 لاکھ سے زائد علماء امت کی دینی و شرعی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے میں مصروف ہیں۔ لاکھوں حفاظ آج زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی سماجی و معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے اور اہل خانہ کے لیے نجات آخرت کا بڑا ذریعہ بھی ہیں۔ پاکستان کے اسلامی تشخص کی تشکیل کا جو خواب بانیان نے دیکھا تھا، اس کی عملی تعبیر میں سب سے کامیاب کردار علماء و صلحائے امت کا رہا، جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ ان عملی کوششوں میں بڑی کامرانی اور سرفرازی یہ نظر آتی ہے کہ غربت و جہالت کے طعنے سننے والے ملک میں سب سے بہترین تعلیمی و تربیتی اور فکری تشخص کو اجاگر کرنے میں ان بوریا نشین و درویش صفت علماء کا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ وفاق المدارس جیسے منظم و مربوط ادارے کو چلانے کے لیے باضابطہ دستور موجود ہے۔ اس کے مطابق پورا نظام تعلیم، نصاب، طریقہ کار اور دیگر تعلیمی و انتظامی امور چلائے جاتے ہیں۔ اس دستور کی روشنی میں مجلس شورا، مجلس عمومی اور مجلس عاملہ موجود ہے، جبکہ انتظامی و امتحانی نظم اور خاص طور پہ نچلی سطح اور علاقائی طور پر خدمات انجام دینے کے لیے 100 سے زائد مسئولین اور معتمدین بھی موجود ہیں۔ نصاب کے حوالے سے ماہر و تجربہ کار مدرسین پر مشتمل ایک مستقل نصابی کمیٹی ہے، جبکہ انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے مرکزی و صوبائی دفاتر اور ان کا عملہ موجود ہے۔ بہترین اور شفاف وسیع نظام امتحان کے کامیاب انعقاد اور نگرانی کے لیے امتحانی کمیٹی موجود ہے۔ مرکزی و صوبائی نظماء اور ان کے معاونین پہ مشتمل افراد بھی موجود ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بھی ادارہ کی خدمات اور مدارس کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے فعال رابطہ کار یعنی میڈیا کوآرڈینیٹر بھی اس نظام کا حصہ ہیں۔ ادارہ کی ترجمانی اور خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے اردو میں ایک ماہنامہ اور عربی میں 3 ماہی رسالہ بھی شائع ہوتا ہے، جبکہ ایک شعبہ نشر و اشاعت کا بھی موجود ہے۔ وفاق المدارس کے مذکورہ نظام کے تحت ہر شعبہ، ہر مجلس اور ہر کمیٹی کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ پاکستان کے ہزاروں مدارس میں آج وفاق المدارس وحدت فکر کی ایک مثال ہے۔ اس نظام تعلیم کی یگانگت کا ہی اثر ہے کہ کراچی سے لے کر کشمور، گلگت بلتستان و آزاد کشمیر کے بلند و بالا پہاڑی و دشوار گزار علاقوں تک یک نصاب، یک نظام اور یک امتحانی نظام رائج ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بنیاد 20 شعبان المعظم 1376 ہجری بمطابق 22 مارچ 1957 کو جامعہ خیر المدارس ملتان میں استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں منعقد ہوا اور ایک تنظیمی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تنظیمی کمیٹی کے اجلاس منعقدہ 14-15 ربیع الثانی 1379 ہجری بمطابق 18-19 اکتوبر 1959 میں باقاعدہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ایک ہمہ گیر تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس میں وفاق کے دستور کی منظوری کے ساتھ ساتھ 3 سال کے لیے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا۔ صدر وفاق شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، نائب صدر اول استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، نائب صدر دوم محدث عصر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ناظم اعلیٰ
حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ خازن فقیہ الاثر، حضرت مولانا مفتی عبداللہ رحمت اللہ علیہ، حق تعالی شانہ نے وفاق کے قیام کا عظیم کام ان مقتدر و مقبول ہستیوں سے لیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان یوم تاسیس سے آج تک اسی سنہری اور روحانی سلسلے کی برکات میں تعلیم و تربیت سے امت مسلمہ کو روشناس کرا رہا ہے۔ ہمیشہ سے قرآن و سنت اور مزاج شریعت سے کاربند اکابرین کی سرپرستی رہی۔ شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ 19 اکتوبر 1959 سے 12 جنوری 1963 تک صدر رہے۔ ان کے بعد استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمت اللہ علیہ 12 جنوری 1963 سے 22 اکتوبر 1970 تک صدر رہے، جو کہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے بانی بھی ہیں۔ ان کے بعد محدث اثر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ 30 مئی 1973 سے 17 اکتوبر 1977 تک صدر رہے، جو کہ جامع العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے بانی بھی ہیں۔ ان کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ 15 مئی 1978 سے 14 اکتوبر 1980 تک صدر رہے۔ ان کے بعد حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی 30 نومبر 1980 سے 1988 تک صدر رہے۔ ان کے بعد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان 8 جون 1999 سے 15 جنوری 2017 تک صدر رہے۔ ان کے بعد استاذ العلماء ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر 5 اکتوبر 2017 سے 2021 تک صدر رہے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس وقت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت اور حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اکابر علماء کرام اپنی زندگیوں سے اس حقیقی میراث کی آبیاری کر رہے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان خالص تعلیمی اور غیر سیاسی ادارہ ہے، جس کے تحت 21,452 مدارس و جامعات کام کر رہے ہیں۔ ان مدارس و جامعات میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد 18,99,795 ہے۔ زیر تعلیم طالبات کی تعداد 10,90,898 ہے۔ وفاق المدارس سے اب تک فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام کی تعداد 1,86,175 ہے۔ فارغ التحصیل عالمات کی تعداد 2,45,893 ہے۔ حفاظ قرآن کی تعداد 11,33,670 ہے۔ حافظات کی تعداد 2,96,506 ہے۔ تعلیمی اور تربیتی خدمات سر انجام دینے والے اساتذہ کرام کی تعداد 1,48,072 ہے، اور معلمات کی تعداد 18,741 ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں مدارس اسلامیہ کا ہر دور میں بہت عمدہ کردار رہا ہے۔ وطن عزیز کی سالمیت استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے تشخص کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے اہلیان مدارس کا نام سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ پاکستان زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔